بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، خلیفہ نے لوگوں کو ہاتھ کا اشارہ کر کے خاموش کروایا اور کہا، میری خواہش ہے کہ ایک ہفتے کے اندر دمشق کی فوج بصرہ روانہ ہو جائے۔ اگر بصرہ میں محمد بن قاسم جیسے چند اور نوجوان موجود ہیں تو یقیناً کوفہ اور بصرہ سے بھی سپاہیوں کی کافی تعداد جمع ہو جائے گی۔ عام میں سے جن کے پاس گھوڑے نہیں ہیں ان کو گھوڑے دیے جائیں گے، جن کے پاس اسلحہ نہیں ہے ان کو اسلحہ دیا جائے گا۔ میں ایک بہت اہم خبر بھی سنانا چاہوں گا جس کا فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں محمد بن قاسم کو سندھ پر حملہ کرنے والے لشکر کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ میں نے اس نوجوان مجاہد کے لیے عماد الدین کا لقب چنا ہے۔ آپ سب مل کر اس کے لیے دعا کریں کہ یہ واقعی اسلام کے لیے عماد الدین دین کا ستون ثابت ہو، آمین۔ مجمع میں ایک بار پھر جوش امڈ آیا اور سب نے مل کر خلیفہ کے فیصلے کی بھرپور حمایت بھی کی۔ رات کے آخری پہر محمد بن قاسم نیند سے بیدار ہوئے اور دمشق کی جامع مسجد میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عز و انکساری کے ساتھ دعا کرنے لگے۔ اے رب العالمین، تو بہت رحیم و کریم ہے، تیری ذات سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ میرے کمزور کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے، میری مدد فرما، مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی مکمل توفیق عطا فرما۔ میرے ساتھیوں کو ان کے آباء و اجداد کا عزم، جذبہ اور استقلال عطا فرما۔ حشر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے والوں کے سامنے ہمیں شرمسار نہ ہونے دینا۔ اے مالک دو جہاں، مجھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مثنہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جذبہ عطا فرما۔ میری زندگی کا ہر لمحہ تیرے دین کی سر بلندی اور سرفرازی میں گزرے۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما، تیرے نام پر مٹنے والے تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ محمد بن قاسم کی آواز بھر آئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کچھ دیر یہی کیفیت رہی۔ جب دل کو حوصلہ ہوا تو محمد بن قاسم نے دعا کے لیے اٹھے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیے اور دیکھا کہ اس کے ساتھ صف میں ایک اور آدمی بھی ہے جو اس کے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ محمد بن قاسم اور اس نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس آدمی کا سادہ لباس اور نورانی چہرہ مخصوص جاذبیت ظاہر کر رہا تھا۔ دونوں کی نظروں میں شناسائی کا انداز بھی تھا۔ وہ آدمی اپنی جگہ سے ذرا سا کھسکا اور محمد بن قاسم کے انتہائی قریب ہو کر بیٹھ گیا اور نہایت محبت اور خلوص سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تمہارا نام محمد بن قاسم ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، جی ہاں۔ آدمی نے خوشی سے کہا، میرا نام عمر بن عبدالعزیز ہے۔ محمد بن قاسم کا چہرہ کھل اٹھا، وہ نہایت ادب سے بیٹھ گیا۔ محمد بن قاسم اس سے پہلے عمر بن عبدالعزیز کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بہت کچھ سن چکے تھے اور ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ عمر بن عبدالعزیز سے ملاقات بھی کریں۔ محمد بن قاسم نے ان سے کہا، محترم، آپ میرے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نیک ارادے کو پورا فرمائے اور تمہاری مدد فرمائے، آمین۔ محمد بن قاسم نے کہا، محترم، ایک لمبے عرصے سے میری خواہش تھی کہ میں آپ سے ملاقات کروں۔ آج اتفاقاً آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے۔ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے مسکرا کر کہا، تمہارے جیسے بہادر اور ہونہار سپہ سالار کی قیادت میں انشاءاللہ دشمن کے خلاف تلوار کی مہم ختم ہو جائے گی، مگر تم سندھ میں جہاد کا اصل جذبہ لے کر جا رہے ہو تو تم کو وہاں پر اپنے اخلاق، کردار اور نرم لہجے سے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو ظلم سے نجات دلا کر آزادی اور سلامتی کا راستہ بتانے کے لیے آئے ہو۔ تم نے انہیں یہ بتانا ہے کہ اسلام میں قدم رکھنے والے ہر انسان غلامی سے آزاد ہے۔ تم جس علاقے میں جا رہے ہو وہاں کے لوگ آقا اور غلام، اونچی اور نیچی ذات کے قائل ہیں، مگر تم نے اسلامی مساوات کا درست نقشہ پیش کر کے تمام انسانوں کو برابر کا درجہ دینا ہے۔ اس طرح تم ان کے دل بھی جیت لو گے۔ جو آج تمہارا دشمن ہوگا وہ کل تمہارے کردار کی وجہ سے تمہارا سب سے بہترین دوست بن جائے گا۔ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اتنی دیر میں فجر کی اذان گونجنے لگی۔ دونوں نے فجر کی نماز ادا کی اور محمد بن قاسم نے عمر بن عبدالعزیز سے اجازت لی اور کہا،
سندھ روانہ ہونے میں ہمیں کم از کم 5 سے 6 دن لگ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں مجھے آپ کے علم و فضل سے فیضیاب ہونے کا موقع مل جائے تو میری خوش قسمتی ہوگی، مگر دن میں زیادہ وقت مجھے نئے سپاہیوں کو تربیت دینے میں گزارنا ہوتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو رات کو مجھے تھوڑا سا وقت دے دیا کریں۔ عمر بن عبدالعزیز نے محمد بن قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جب بھی تمہارا دل چاہے میرے پاس آ جانا، خاص طور پر اس وقت جب تم یہاں مسجد میں مجھے پاؤ گے۔ 1 ہفتے کے بعد میں نے مدینہ منورہ چلے جانا ہے۔ محمد بن قاسم نے عمر بن عبدالعزیز سے اجازت لی اور مسجد سے باہر چلے گئے، جہاں پر دمشق کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جمع تھا۔ وہ اس کے آگے پیچھے چلنے لگے۔ محمد بن قاسم نے نوجوانوں سے کہا، آپ سب لوگ میدان میں پہنچ جائیں، میں تھوڑی دیر تک آپ کے پاس آتا ہوں۔ تمام نوجوان میدان کی طرف چل پڑے۔ یہ 5 دن گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا اور دمشق میں نوجوانوں کا ایک بہت بڑا لشکر بھی تیار ہو چکا تھا۔ صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد دمشق کے لوگ مکانوں کی چھتوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر محمد بن قاسم اور اسلامی لشکر کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک طویل سفر کے بعد جنگ کرنے والی فوج کی باغ ڈور ایک 17 سالہ نوجوان کے ہاتھ میں تھی۔ دمشق سے بصرہ تک کے راستے میں ہر شہر ہر بستی سے کئی نوجوان کم سن لڑکے اور بوڑھے بھی اس لشکر میں شریک ہو رہے تھے۔ کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کے روانہ ہونے کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ وہاں عورتیں بھی اپنے مردوں کو سندھ جانے والے لشکر میں شامل ہونے کا کہہ رہی تھیں، بلکہ محمد بن قاسم کی بوڑھی والدہ بھی بصرہ کی بوڑھی عورتوں کے ساتھ مل کر جہاد کی تبلیغ کر رہی تھیں۔ عورتوں نے اپنے قیمتی زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے تاکہ اسلامی لشکر کے کام آ سکے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن 3 راتیں گزاری۔ ان دنوں بیت المال میں لاکھوں روپے اور زیورات جمع ہو گئے تھے۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت اسلامی لشکر میں 5000 سپاہی موجود تھے، مگر جب یہ سپاہی بصرہ پہنچے تو ان کی تعداد 12000 سے بھی کہیں زیادہ ہو گئی تھی، جن میں 6000 سپاہی گھڑ سوار، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ موجود تھے۔ محترم سامعین، محمد بن قاسم بصرہ سے شیراز اور وہاں سے مکران تک چلے گئے۔ مکران کی سرحد پار کر کے جب لسبیلا کا علاقہ شروع ہوا تو وہاں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ اپنی 20000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا۔ اس نے وہاں ایک مضبوط قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں میں ماہر تیر اندازوں کو بٹھا دیا تھا۔ جب اسلامی لشکر ان پہاڑی علاقے میں پہنچا تو بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے حملے کرنے شروع کر دیے۔ 30-40 سپاہیوں کا گروہ کسی پہاڑی یا ٹیلے سے اچانک نکلتا اور اسلامی لشکر پر تیر برسا کر اچانک غائب بھی ہو جاتا تھا۔ گھوڑوں پر سوار اسلامی سپاہی ادھر ادھر ہو کر خود کو بچا تو لیتے، مگر اونٹ سوار ان حملوں سے شدید پریشان تھے، کیونکہ اونٹ بدک کر ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے تھے، جن کو قابو کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر محمد بن قاسم نے ہر اول دستے کی تعداد میں اضافہ کر دیا، جس سے دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو گیا، مگر چالاک دشمن پھر بھی اتنا شدید حملہ کرتا کہ اسلامی لشکر بوکھلا جاتا تھا۔ محترم سامعین، یہ تھی محمد بن قاسم کی ایپیسوڈ نمبر 5، جو کہ یہاں پہ مکمل ہوتی ہے۔ جلد ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔